سوال: بد نظری سے کیا مراد ہے؟ جواب: غیر محرم کو شہوت یا رغبت سے دیکھنا بد نظری ہے۔ سوال: قرآن میں بد نظری سے بچنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: مومن مردوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچی رکھے۔ سوال: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد نظری کے متعلق کیا فرمایا؟ جواب: نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ سوال: بد نظری سے چہرے کا نور کیوں ختم ہوتا ہے؟ جواب: کیونکہ گناہ دل کو سیاہ اور چہرے کو بے نور کر دیتے ہیں۔ سوال: کیا نگاہ کا زینا بھی ہوتا ہے؟ جواب: آنکھوں کا زینا نظر ہے۔ سوال: کیا ہر نگاہ بد نظری کہلاتی ہے؟ جواب: پہلی نظر معاف ہے، بار بار دیکھنا گناہ ہے۔ سوال: بد نظری کا روحانی نقصان کیا ہے؟ جواب: دل کی صفائی، توجہ اور عبادت میں لذت ختم ہو جاتی ہے۔ سوال: سلف صالحین بد نظری کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ جواب: نگاہ کا تیر دل میں پیوست ہو کر ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ سوال: بد نظری کا جسم پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب: چہرے کی تازگی، دل کی روشنی اور عبادت کی رغبت زائل ہو جاتی ہے۔ سوال: بد نظری سے نور بصیرت کیوں ختم ہوتا ہے؟ جواب: کیونکہ گناہ انسان کو روحانی اندھاپن کی طرف لے جاتا ہے۔ سوال: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا کیا وصف تھا؟ جواب: نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہیں نیچی رکھتے تھے اور غیر محرم عورت کو نہیں گھورتے تھے۔ سوال: چہرے پر نور آنے کا سبب کیا ہے؟ جواب: پاک نگاہ، پاک دل اور تقوی۔ سوال: کیا حرام تصاویر دیکھنا بھی بد نظری میں آتا ہے؟ جواب: جی ہاں، موبائل، ٹی وی یا انٹرنیٹ پر فحش دیکھنا بد نظری ہے۔ سوال: بد نظری کرنے والا انسان نماز میں کیسا اثر محسوس کرتا ہے؟ جواب: دل بوجھل اور خشوع ختم ہو جاتا ہے۔ سوال: چہرے پر نور کیسے حاصل کیا جائے؟ جواب: نگاہ کی حفاظت، تہجد، قرآن کی تلاوت اور ذکر سے۔ سوال: نگاہ کی حفاظت سے انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب: دل میں سکون، چہرے پر نور اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ سوال: بد نظری کب سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے؟ جواب: تنہائی میں، انٹرنیٹ یا بازار میں۔ سوال: بد نظری کے بعد چہرے کا اثر کیسا ہوتا ہے؟ جواب: مردہ، بے نور اور آنکھوں میں بے حیائی جھلکتی ہے۔ سوال: کیا باوضو رہنا بد نظری سے بچاتا ہے؟ جواب: جی ہاں، وضو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ سوال: حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بد نظری پر کیا فرمایا؟ جواب: نگاہ کا گناہ دل کے اندھاپن کی ابتدا ہے۔ سوال: کیا نگاہ کی حفاظت جنت کا سبب بن سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، زبان اور شرمگاہ۔ سوال: کیا بد نظری سے رزق میں بھی کمی آتی ہے؟ جواب: جی ہاں، گناہ رزق کو کم کرتے ہیں۔ سوال: نیک لوگ بد نظری سے کیسے بچتے ہیں؟ جواب: اللہ کا خوف، ذکر اور دل کی تربیت۔ سوال: بد نظری سے بچنے کے عملی طریقے کیا ہیں؟ جواب: نگاہ نیچی رکھنا، موبائل و اسکرین کنٹرول کرنا، نظر ہٹانا۔ سوال: کیا حیا ایمان کا حصہ ہے؟ جواب: جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے۔ سوال: بد نظری کا علاج کیا ہے؟
جواب تقوی، روزہ، نکاح اور توبہ۔ سوال مرنے کے بعد کیا ساتھ جاتا ہے؟ جواب اعمال۔ سوال کیا مرد جسم کے بال کاٹ سکتا ہے؟ جواب گناہ نہیں۔ سوال کیا مکڑی کے جالے رزق میں کمی لاتے ہیں؟ جواب نہیں۔ سوال رزق میں کیا شامل ہے؟ جواب نیک اولاد۔ سوال سچے مومن کی نشانی؟ جواب نیکی اور بدی کی پہچان۔ سوال فتح مکہ کے دن کعبے کی چھت پر اذان کس نے دی؟ جواب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے۔ سوال جنت کا درخت کتنا بڑا ہوگا؟ جواب 100 سال تک سوار چلتا رہے، سایہ ختم نہ ہو۔ سوال جنت کے باغات کا مالک کون ہے؟ جواب حضرت رضوان علیہ السلام، فرشتہ۔ سوال حوض کوثر کا پانی کیسا ہوگا؟ جواب دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا۔ سوال جنت میں جانے والے آخری شخص کو کتنی بڑی جنت ملے گی؟ جواب دنیا سے 10 گنا بڑی۔ سوال رزق میں برکت کس سے ہوتی ہے؟ جواب فجر کی نماز۔ سوال دعائے قنوت کس نماز میں پڑھی جاتی ہے؟ جواب واجب الوتر۔ سوال جمعہ کے دن غسل کیسا ہے؟ جواب سنت ہے۔ سوال جنت میں کن چیزوں کی نہریں ہوگی؟ جواب دودھ، شہد، پانی اور پاکیزہ شراب۔ سوال کون سی چیز حلال مگر ناپسندیدہ ہے؟ جواب طلاق۔ سوال وہ کون سی نماز ہے جس میں رکوع اور سجدہ نہیں؟ جواب نماز جنازہ۔ سوال قبر میں سوال جواب کرنے والے فرشتے کون ہیں؟ جواب منکر نکیر۔ سوال دنیا میں سب سے پہلے سلام کس نے کیا؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کی گواہی لی جائے گی؟ جواب انسان کے اپنے اعضاء۔ سوال حوض کوثر کا پانی پینے کا کیا فائدہ ہوگا؟ جواب اسے پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔